یہ تینوں طریقے کے اندر سجدہ سو اس پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے جگہ پر کسی نے دوسری سورت شروع کر دی، اب اسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا تھا تو اس نے دوسری سورت لگا دی، اب وہ کیا کرے؟ اب ایک بات ذہن میں رکھے، اب اس کے لیے یہ طریقہ ہے، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا، دوسری سورت شروع کر دی، اگر دوسری سورت شروع کرنے کے درمیان میں اسے یاد آ گیا کہ میرے سورۃ الفاتحہ باقی ہے، تو وہ چاہے تو سورۃ الفاتحہ شروع کر لے، پھر اس کے بعد دوسری کوئی سورت لگائے اور آخر پر سجدہ سو کرے گا، آخری پر سجدہ سو کرے گا۔ اسی طریقے سے اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا بلکہ اس نے ڈائریکٹ سورت ملا لیا اور رکوع سجدہ سب کر لیا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ آخر پر سجدہ سو کر لے گا، آخری پر سجدہ سو کر لے گا۔ تیسرا طریقہ، اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا بلکہ سورت ملا لیا اور وہ رکوع میں تھا، اسے رکوع میں یاد آیا کہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول گیا، تو اب اسے چاہیے وہ فوراً قیام میں کھڑے ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد دوسری کوئی سورت لگائے، رکوع سجدہ پورا کرے اور آخری پر سجدہ سو کر لے۔ یہ تین طریقے بتائے گئے، لہذا اس تین طریقے کو یاد رکھے۔ پہلے طریقے کے اندر سورۃ الفاتحہ اس نے چھوڑ دیا، سورت ملایا، ملاتے ملاتے اسے یاد آ گیا کہ میری سورۃ الفاتحہ رہ گئی، تو وہ لوٹ سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورت لگائے، آخری پر سجدہ سو کرنا ہی پڑے گا ایک۔ یا پھر دوسرا طریقہ، اس نے سورۃ الفاتحہ تو چھوڑ دیا لیکن سورت پڑھا، رکوع بھی کر لیا اور سجدہ بھی کر لیا، آخر میں یاد آیا تھا، اس کے درمیان میں یاد آ گیا کہ میری سورۃ الفاتحہ رہ گئی تھی، تو وہ سجدہ سو کرے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا، سورت پڑھا اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں گیا، اسے رکوع میں یاد آ گیا، تو وہ اپنے قیام کی طرف لوٹ سکتا ہے اور قیام کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا، پھر رکوع کرے گا، اس طریقے سے نماز مکمل کر کر آخری پر سجدہ سو کرے گا۔ یہ تینوں طریقے کے اندر سجدہ سو اس پر واجب ہے۔